إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہر ناحیے، ہر اعتبار سے اور جگہوں کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کلکم راعی، ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے شوہر ہو، بیوی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، ہر کسی کو ذمہ دار بنایا گیا. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری اس بنیاد کے پر بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو جانا، جس سچائی سے دنیا کی دیگر قومیں محروم ہے. اور اگر مسلمانوں میں بھی دیکھا جائے فرقہ بندی کے اس ماحول میں، تو ہماری ذمہ داری دو چند ہوتی ہے، اس لیے کہ فرقہ بندی کے اس ماحول میں مسلک پرستی کی بنیاد کے پر سچائیاں بٹ گئی ہیں، چھپ گئی ہیں. تو ایسے میں لوگوں کے سامنے صحیح بات کا پیش کرنا دلائل کی بنیاد کے پر یہ مزید اہمیت کا حامل بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ شوہر یہ اپنے گھر کا، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی، اور جو کہ غلام ہے یہ اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے. امام وہ ذمہ دار ہے، اور یہاں امام سے مراد 5 وقتہ نماز کا امام نہیں، بلکہ عمومی طور کے پر جب اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حاکم سے متعلق ہے. ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. ذمہ داریاں کچھ ذاتی ہوتی ہے، کچھ انفرادی ہوتی ہے. ذاتی یعنی انسان کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی کہ وہ کتنا جانتا ہے، کتنا سمجھتا ہے، اور کچھ اجتماعی ہوتی ہے. اجتماعی کا مطلب سماجی بنیاد کے پر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. انفرادی طور کے پر اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے اس کو مکلف بنایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کی انفرادی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ترمذی کی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5. بندے کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے
جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہو جاتا ہے۔ سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، یہ اس کو اللہ نے ذاتی طور کے پر عنایت کی اور اس بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اللہ نے جو بھی زندگی عطا کی، 30 40 50 60 100 سال جو زندگی عطا کی، اس بارے میں سوال ہوگا، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں اور اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے ٹائم پاس کی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جب کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ انسان خود اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اگر ہم جوانی کی عمر میں ہیں، ہمارا بچپن بیت چکا ہے، انسان اپنے بچپن کے بہت ہی بہترین دنوں کو یاد کرتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے بیتے بچپن کے ایک لمحے کو لوٹا سکتے ہیں؟ نہیں لوٹا سکتے۔ اور اگر ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ہم نے جوانی اور بچپن دونوں کو پیچھے چھوڑا ہے، لیکن کبھی اپنی زندگی کے اتنی بہترین یادوں کو ایک لمحوں کو لوٹانے کی طاقت نہیں ہے جو بیت گیا، ختم ہو چکا ہے۔ قرآن اسی کو اہمیت جتانے کے لیے قسم کھاتا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کو کن امور کے اندر ختم کیا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے بہترین پیریڈ ہوتا ہے جوانی، جہاں پر وہ طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر بیمار پڑ بھی جائے تو جسم اتنا توانا ہوتا ہے کہ بیماریوں کو جھیل جاتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں انسان کو پریشان کرتی ہے، اور بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ تو یہ جوانی بڑی اہمیت کی حامل۔ آج اغیار اس کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسلام نے جوانی کو جو اہمیت دی بے معنی نہیں ہے۔ اسلام سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اور یہی بات کو دیکھ کر اغیار نے اس کو ٹارگٹ کیا اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کی تیاری کی ہے، اور وہ اپنے پلان، اپنی منصوبہ سازی کے اندر کامیاب نظر آتے ہیں۔ کامیاب اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ بہت اچھی کی، بلکہ کامیاب اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا، ورنہ مسلمان اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اسے دین کسی بھی موڑ کے پر ناکام نہیں ہونے دیتا۔ ناکام ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دین کو صحیح طور کے پر فالو نہیں کیا۔ اس کے بعد سوال ہوگا ومالی، مال کے بارے میں، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا، کس جگہ خرچ کیا۔ مال کے تعلق سے دونوں سوال ہوں گے، یعنی ناجائز طریقے کے پر جائز طریقے پر کیسے کمایا، اس بارے میں سوال ہوگا، اور مال کو کمانے کے بعد اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے تو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں، نہیں، حلال طریقے سے کمانا، جائز جگہوں کے پر خرچ کرنا، یہ دونوں ذمہ داری ہے، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جو جتنا جانے گا اتنا زیادہ وہ اللہ کے یہاں پر ذمہ دار ہوگا، مکلف ہوگا، تو جتنا علم ہوگا اتنے علم کے مطابق اس سے سوال ہونے والا ہے۔ یہ تو انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق باتیں تھیں۔ اسلام جیسے جیسے آگے آپ دیکھیے کہ انسان جتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے اتنا زیادہ مکلف بنتا ہے، اور اس کے پر اتنا زیادہ اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے وہ ہے خلافت، لوگوں کی دیکھ بھال اور ان لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے تابع چلانا، اور یہ ذمہ داری جب ملتی ہے تو انسان اسی اعتبار سے ذمہ دار بنتا ہے۔ ہمارے نزدیک مثال ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ آج بھی مسلمانوں کے درمیان بات یاد رکھیے گا، یہ بڑے حیرت ناک باتیں ہیں کہ یہ ہم نہیں سمجھتے یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اغیار ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سمجھتے کہ اصل اسلام کن لوگوں کے پاس ہے۔ آج چاہے آپ یہودیوں کی بات کیجئے، امریکہ کی بات کیجئے، نصرانیوں کی بات کیجئے،
ان لوگوں کے نزدیک اصل ٹارگیٹ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا، چاہے عالمی سطح کے پر دیکھیں، پوتن نے چیچنیا کے اندر اپنی سرپرستی کے اندر صوفیوں کی کانفرنس منعقد کی۔ وہ دنیا میں باور کرانا چاہتے ہیں کہ اصل اسلام یہ ہے، حالانکہ وہ اصل اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی سب سے بگڑی ہوئی شکل ہے، جس میں شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، جہاں بندوں کا تعلق اللہ سے نہیں بلکہ بندوں کو بندوں کا محتاج بنایا جاتا ہے۔ صوفیت کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے پیر، اپنے شیخ کے بارے میں نعوذ باللہ وہ عقیدہ رکھے جیسا کہ اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، کہ میرا شیخ ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے، میں جب اسے مدد کے لیے پکاروں میری مدد کے لیے آئے گا۔ یہ تصور، یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ تو اس کی پہلی سیڑھی، پہلے اسٹیپ کے پر ہی آپ کو شرک سکھایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے وزیر اعظم، ان کی سرپرستی، ان کے اخراجات کے پر بہت بڑی کانفرنس کی گئی۔ کن کی؟ صوفیوں کی، یعنی جو حقیقت میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان لوگوں کی کانفرنس۔ اور انہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کسی کے پاس صحیح شکلوں کے اندر موجود ہے تو وہ اہل حدیث اور سلفیوں کے پاس، اسی بنیاد کے پر سب سے زیادہ ٹارگیٹ آپ کو یہی نظر آئیں گے۔ دنیا میں بات کی جاتی ہے القاعدہ کی، داعش کی، ٹھیک ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لیکن آپ کو ان کے خلاف کارروائیاں اتنی نظر نہیں آئے گی جتنا اہل حدیث اور سلفیوں کے تعلق سے۔ وہ لیبل ان کا استعمال کریں گے اور سلفیوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اصل اسلام انہی لوگوں کے پاس ہے۔ یہاں یہ جو بات آئی نا، خلافت ہم خود نہیں صحیح طور پر سمجھتے، یہ اخوانی اور داعش ان سارے لوگوں کے تعلق سے لوگ حقیقت نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے اسلام پسند، دین پسند، کون سا اسلام، کون سا عقیدہ۔ یہ کمپرمائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے شرک کے پر سودے بازی ہوگی، بدعات کے پر سودے بازی ہوگی۔ تو جب شرک اور بدعات کے پر آپ کمپرمائز کریں گے، سودے بازی کریں گے، تو اسلام کہاں باقی ہے؟ یہ جو داعش بنی، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ساری حقیقتیں موجود ہیں کہ اسے موساد نے، برطانیہ کی M16 ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کی جو ایجنسی ہے CIA، ان سارے لوگوں نے مل کر، موساد وغیرہ نے مل کر اس کو کریٹ کیا۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس کا ساتھ دینے والی تنظیم کون سی ہے؟ اخوان المسلمین۔ ان لوگوں کے تعاون سے اسے بنایا گیا اور مسلمانوں کے درمیان لانچ کیا گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اخوان المسلمین یہ مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، ان سے بہتر نہ اسلام کی کوئی چاہت رکھتا ہے نہ طلب رکھتا ہے، جبکہ یہ اسلام کے سب سے شدید ترین دشمن ہے۔ یہ جو غدار اور اسلام کے نام کے پر دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے تعلق سے کہا تھا، جو خوارج یعنی اسلام کا نام لینے کے بعد اسلام سے باہر نکلے ہوئے، قرآن مزے لے کر پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے کہا، بخاری کی روایت، کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی بڑی جامع ہے۔ کتوں کی عادت ہوتی ہے بھوکتے رہنا، یہ ہمیشہ حکومت اور مسلمانوں کے خلاف آپ کو بھوکتے نظر آئیں گے، ہمیشہ ان لوگوں کی زبان کے پر شکوے شکایتیں، اور اس کے علاوہ جب کوئی نہیں تو کتے آپس میں لڑنے لگتے ہیں، یہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں۔ وہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد کے پر دی، اور جو لوگ ان کی کیفیت کو جانتے ہیں، حالت کو جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ خلافت یہ بہت عظیم چیز ہے، اسے بدنام کرنے کے لیے رافضیوں نے، شیعوں نے باقاعدہ پلاننگ کی۔ سب سے بڑا بار امانت، اب دیکھیے رافضیوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، جو ہمارے یہاں حجام ہوتا ہے کٹنگ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں خلیفہ، یہ ابو بکر و عمر کو بدنام کرنے کے لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی خلیفہ نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، وہ خلیفہ نہیں کہیں گے، خلافت کو بدنام کرتے ہیں۔ اور دنیا بھی وہی کر رہی ہے، خلافت کو بدنام کرنے کے لیے خاص طور سے داعش کا جو سرگنا تھا اسے خلیفہ ابو بکر کہا، وہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہا ہے، خلافت کو بدنام کرنے کے لیے۔
حالانکہ خلافت کیا ہے؟ ہمارے ہاں گاندھی جی نے بھی کہا تھا نا کہ اگر ہمیں حکومت کرنا ہے تو سب سے بہترین مثالیں ابو بکر اور عمر کی ہے. جس طرح انہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا، ذمہ داری ادا کی، ویسے ہمیں کرنا چاہیے. مثال ابو بکر عمر کی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب ان کے کاندھے کے پر بار خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو رات کو سویا نہیں کرتے تھے، گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے. اپنی ذمہ داری کے احساس تئیں انہیں احساس تھا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. تو اسلام انسان کو جب ذمہ داری دیتا ہے تو مکلف بناتا ہے اپنی ذمہ داری صحیح طور کے پر نبھائے، چاہے انفرادی ہو اجتماعی، ہر کوئی اپنی جگہ کے پر ذمہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جسے کسی قوم کا رائی بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ اتنی بڑی لعنت اور جنت سے محرومی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہ نبھانے کا نتیجہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک بڑا مشہور واقعہ، جب یہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا راستے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، تو دیکھا ایک بوڑھا یہودی لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اپنا ٹیکس دینے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے رقم نہیں ہے، تو میں لوگوں سے بھیک مانگ کر وہ جزیہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں لوگوں نے جزیے کو بھی بہت بدنام کیا. یہ چند درہم تھے جو غیر مسلموں سے حکومت چلانے کے لیے سال بھر جو انہیں فیسلٹی دی جاتی ہے، سیکورٹی دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں لیا جاتا تھا. چند درہم تھے سالانہ. آج خود اپنے آپ کے پر غور کیجئے، ہم کس جگہ کے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں. لوگ جزیے کو بدنام کرتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، آپ پیٹرول پمپ کے پر جائیے، آپ کی جیب سے کتنی مقدار کے اندر ٹیکس لیا جاتا ہے. روزانہ آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اپنے گھر اپنی پراپرٹی کا. آپ کما رہے ہیں، ہر موڑ کے پر آپ کو ٹیکس دینا ہے. اگر لگا لیں حساب تو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ آپ کو ٹیکس کی شکل میں دینا ہوتا ہے. جبکہ اسلامی حکومت میں سیکورٹی کی بنیاد پر، تحفظ کی بنیاد کے پر سال میں چند درہم ہوتے تھے جو ادا کرنے ہوتے تھے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مجبور ہے، فوراً کہا کہ ہمیں یہ رائٹ نہیں بنتا، حق نہیں بنتا کہ جن جوان جسموں کی کمائی کی بنیاد کے پر ہم نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا ہے، بڑھاپے میں انہیں لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہوا چھوڑ دے. تمہارا جزیہ معاف کیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں بیت المال سے مکمل طور کے پر کٹ دی جائے گی، تمہارے اخراجات کی ذمہ داری بیت المال کے پر ہوگی. یہ ہے اسلامی خلافت، جہاں ایک غریب اور بے سہارا کو یوں ہی چھوڑا نہیں جاتا، اسے روڑ کے پر بھیک نہیں مانگنے دیا جاتا، اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے بیت المال کے ذریعے. حضرت عمر فاروق رات کو گلیوں کا چکر لگاتے، جہاں نہیں ہے بلکہ ایک جگہ پر معلوم پڑا کہ بیوہ ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، فوری طور کے پر بیت المال کے خزانچی کے پاس گئے، رات کے وقت ہی راشن لیا، اسے اپنے کاندھے کے پر لادا. خزانچی کہنے لگا امیر المؤمنین یہ میں پہنچا دیتا ہوں، بتائیے کہاں پہنچانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ادا کیا تھا، کہا کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. جب قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتے تو مجھے دنیا میں اپنا بوجھ اٹھانے دو. اور اس کے بعد لے جا کر فوری طور کے پر ان کی ضرورت پوری کی، اور کہا کہ صبح دربار خلافت میں آ کر اپنی فریاد پیش کر دینا، تمہاری ساری ضروریات بیت المال سے پوری کی جائے گی. یہ ذمہ داری ہے، یہ خلافت ہے. تو یہ سب سے عظیم ذمہ داری ہے جس کے تعلق سے یہاں بیان کیا گیا. دوسرا اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے والدین کا. آج کے اس دور میں والدین کی ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ فتنوں کا ماحول اور خاص طور سے موبائل کا جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس بنیاد کے پر بہت زیادہ ذمہ داری. ارتداد کے فتنے میں بہت بڑا رول اگر آپ دیکھیں گے تو موبائل کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے، اور والدین کی لاپرواہی، غفلت کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، انہیں ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے گاڑی دے دی،
2 व्हीलर दे दी, 4 व्हीलर दे दी, उन्हें अच्छा मोबाइल दे दिया, बस यही सब कुछ है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इस्तेमाल किया उस पर गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राई करार दिया। राई चरवाहे को कहते हैं, जो बकरियों को चराता रहता है। क्या कभी हमने देखा कि एक राई, एक चरवाहा ये रेवड़ को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और कहीं आराम करते बैठ गया है? नहीं, बल्कि वो बैठा भी है तो मुकम्मल नज़र रखे रहता है अपने रेवड़ के पर, जानवरों के पर, मुसलसल निगरानी करता है। यही मामला वालिदैन का है। रियाया के राई की हैसियत से आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, उसके बाद देखिए कि नतीजा कैसे सामने आता है। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज के इस दौर में, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, पैसा हमारा लगता है, रिचार्ज हमारा है, मोबाइल हमारा है, लेकिन अखलाक और किरदार के पर जो असरात पड़ रहे हैं वो अगियार के हैं। उन्होंने हमारे बच्चों के अखलाक, अकीदे, मनहज के पर हमला आवर होने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, ऐसा तरीका इस्तेमाल किया कि जिसकी बुनियाद के पर बाकायदा हमारे बच्चों के जहन व दिमाग, उनके अखलाक के पर अपना असर छोड़ सके। आज टेक्नोलॉजी का ये दौर है, उन्हें इतना तक पता होता है कि हम कितनी मरतबा मोबाइल स्विप करते हैं, कितनी मरतबा अनलॉक करते हैं, कितनी मरतबा हम व्हाट्सअप खोलते हैं, कितनी मरतबा फेसबुक, कौन कौन से ऐप कितना इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जहन को पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ को बाकायदा नोट किया जा रहा है और उसी एतबार से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है। आपको पता है कि आप जब एक चीज़ मुसलसल देखने लगते हैं तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने कैसे आती है। वो रीड कर रहे हैं हमारी सारी चीज़ों को, उसकी बुनियाद के पर हमारे सामने वही चीज़ पेश करते हैं जो हमारी पसंद की होती है या जिसे हम देखना चाहते हैं। अगियार इतनी ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हमारे बच्चों के जहन व दिमाग के अंदर अपने अफकार व ख़यालात को दाखिल कर सके। तो हमें अपने बच्चों के दीन, उनके अकीदे, उनके मनहज को संभालने के लिए कितना करना होगा। आज हमारे नज़दीक अकीदा, मनहज की कोई अहमियत नहीं है। ये अफसोसनाक बात है, जबकि हर मोड़ के पर अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे को दी, मनहज को दी। ये अगर सलामत है तो समझ लीजिए सब सलामत है। कब्रों की ज़िंदगी उठाकर देखिए, क़यामत की ज़िंदगी, हर जगह आपको अकीदे के बारे में जवाबदा होना है। 3 ही सवाल कब्रों में होगा, मर रब्बुक, मा दीनुक, मा रब्बियुक। नबी के बारे में, दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, सारी चीज़ें अकीदे से जुड़ी हुई हैं। अभी ये जो समर कैंप है, मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं, मैं ऐसे मौके का बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए बच्चों के लिए बेहतरीन टाइम टेबल, तरबियत मुनाकिद कीजिए। ऐसे सिलेबस बनाइए जिसकी बुनियाद के पर उनके अकीदा और उनके मनहज की इस्लाह हो सके। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दीन के ख़िलाफ़ कितने मवाद हैं हम ख़ुद नहीं जानते। जब वो बच्चा पढ़ लेता है उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें उसके ईमान, उसके अकीदे में सरायत करना शुरू होती है। वो बेदीन, बेजार बनना शुरू होता है। आप देखिए कि जितना ऊंचे लेवल का लोग इल्म हासिल करते हैं, जिनकी तालीम जितनी ऊंची होती है और जितने ऊंची पोस्ट के पर जाते हैं, वो हमें उतना दीन बेजार नज़र आते हैं। दीन के बारे में उतनी तालीमात उनको मालूम नहीं होती है। ये किस बुनियाद के पर है? इसलिए कि उनका नज़्म किया ही नहीं गया कि ताकि हम उनको दीन की सही तालीमात बता सकें। अगर हम अपना कोई नुमाइंदा, या पुलिस के अंदर बात कीजिए, इंटेलिजेंस के अंदर बात कीजिए, अपना कोई मुसलमान बंदा भेजना चाहते हैं ताकि वो हमारे कौम की नुमाइंदगी करे, अगर उसका ईमान, उसका अकीदा ही सही नहीं है तो क्या फ़ायदा वहाँ जाकर। एक नेता, अगर एक मंत्री जाता है, असम्बली जाता है या राज्यसभा जाता है, जहाँ तक भी जाता है, अगर वहाँ जाने के बाद उसका ईमान, उसका अकीदा ही सलामत नहीं, या उसे ईमान और अकीदे के बारे में इल्म नहीं, इस्लाम के बारे में इल्म नहीं, तो क्या बताएगा? ऐसे लोग कहाँ जाकर इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे? पहले उसके लिए हमें खुद पुख्ता होना होगा, और जब तक इन सारी चीज़ों का नज़्म नहीं किया जाता ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बड़े बड़े जलसे बस इतना ही समझते हैं कि ये दीन का काम है। नहीं, आप सऊदी अरब जाकर देखिए, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े जलसे आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, बैक वक्त नतीजा उतना नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। वहाँ नज़्म है, हर मस्जिद के अंदर दुरूस का एहतमाम किया जाता है, अकीदे के, मनहज के। इस बुनियाद के पर वहाँ का बच्चा बच्चा आपको अकीदे में, मनहज के अंदर पुख्ता नज़र आएगा।
اور یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. ہمارے بچے سے اگر کوئی سوال کر لے, حیرت ہوتی ہے, لوگ سوال کرنے آتے ہیں, کالج کے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, طلبہ ہوتے ہیں, کسی نے سوال یہ کر لیا کہ یہ بتاؤ حدیث کیا ہے, تو ہمارا بچہ جواب نہیں دے پاتا حدیث کیا ہے. ایک شخص سے سوال کر لیا گیا ایک بچے سے کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں, تو اس کا جواب نہیں دے پا رہے. آپ جب کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں جہاں غیر مسلموں سے سابقہ ہوتا ہے, وہ تو آپ سے پوچھے گا. جب اسلام کے بارے میں سوشل میڈیا کے پر اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ سوال کرے گا. 10 میں سے 1 2 3 تو یقیناً سوال کریں گے. جب اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو کیسے ہم اسے مطمئن کریں گے؟ یہ پروپیگنڈا اور آگے بڑھے گا. تو ہمیں شور شرابے شکوے شکایت سے نہیں, اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی فکر کیجیے. اور یہ چیزیں آپ کو ملے گی دروس میں, جو مسلسل روزانہ مساجد کے اندر اچھے علماء کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے. اور اس کا فائدہ پھر یہ شکل میں نظر آئے گا کہ باطل کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آئے, اسلام کے بارے میں اگر معلومات لینا چاہتا ہے تب بھی, اگر اعتراض کرنا چاہتا ہے جب بھی, ہر طریقے سے جواب موجود ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ایسے دروس کا اہتمام کریں گے. تو آج کے اس دور میں خاص طور سے سوشل میڈیا کی بنیاد کے پر والدین ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے. تو اسلام کے تئیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے وقتوں میں خاص طور سے اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں چوکنا ہو جائے. اور اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ بہت سارے آپ کو لنک ملیں گے سلفی علماء کے, دروس کے. ان ساری چیزوں کے پر آپ توجہ دیجئے. گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے, پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے, عقیدے کے بارے میں, ایمان, ان ساری چیزوں کے بارے میں. اگر علم نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ گھر کے بارے میں مکمل توجہ دینا چاہیے. امام ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے. اس روایت کی بنیاد کے پر دیکھیے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی نظر کتنی گہری ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر میں آئے. آنے کے بعد دیکھا وہاں پر پہلے سے ایک عورت موجود تھی, وہ پردے میں چلی گئی, جو کہ کچھ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے آئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا کہ ایک دھاگا بندھا ہوا ہے. فوراً سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میں نے بیماری کی بنیاد کے پر دم کرا کر پہنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ ان کی تمام شرکیات سے محفوظ ہے, اور فوری طور کے پر اس دھاگے کو کاٹ دیا. ہم جسے تعویذ کہیے, دھاگا کہیے, لوگ پہنتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تعویذ, گنڈا یا اس طرح کے دھاگے جو پہنے جاتے ہیں, کڑے پہنے جاتے ہیں, یہ سب کے سب شرک ہے. ٹھیک ہے, علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں شرک اصغر ہے, شرک اکبر نہیں ہے. یعنی بڑا شرک جس کی بنیاد کے پر انسان اگر توبہ نہ کرے تو دائمی طور پر جہنم میں رہے. لیکن اگر یہاں انسان کا عقیدہ یہ ہو جائے, شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان کا فرق یہی ہے, شرک اصغر ذریعہ ہوتا ہے, سورس ہوتا ہے یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا, اور اگر وہاں تک بندہ پہنچ گیا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا. کیسے؟ انسان پہل تو تعویذ اس بنیاد کے پر پہنتا ہے کہ یہ تعویذ قرآن کی آیات کے پر ہے اور دعاؤں کے ذریعے دم کر کے پہنائی گئی ہے, اور اللہ اس کے ذریعے مجھ کو شفا دے گا. یعنی وہ اصل تعویذ کو نہیں مانتا, اصل میں جو دھاگے باندھتا ہے اسے نہیں مانتا, بلکہ اسے ذریعہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے محفوظ رکھے گا. یہ شرک اصغر ہے. اس لیے کہ اللہ اور اپنے درمیان ایک ایسی چیز کو یہ واسطہ بنا رہا ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. آپ نے اس کو شرک اسی بنیاد پر قرار دیا. اب یہ شرک اکبر کیسے بنتا ہے؟ شرک اکبر عمومی طور کے پر لوگوں کے اندر ہے. کیسے؟ اب وہ اللہ کو نہیں بلکہ اصل اسی دھاگے کو, اسی تعویذ کو مانتے ہیں, یہی مجھے بچائے گا. یعنی اب اس کو ذریعہ مان کر اللہ کو بچانے والا نہیں بلکہ یہی بچانے والا ہے, اللہ کو کٹ کر دیتے ہیں. اب اس بنیاد کے پر یہ شرک اکبر بن گیا.
اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بے جان بے حیثیت چیز کو ہم نے نفع نقصان کا مالک مان لیا، تو یہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان فرق ہے۔ وہی چیز ہمارے اپنے عقیدے کی بنیاد کے پر یا تو شرک اصغر ہوگی یا شرک اکبر ہوگی۔ ایک بہت اہم چیز، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فوراً اس کو ختم کیا۔ اب ان کی بیوی کے اندر ایک ڈاؤٹ اور تھا، کہا کہ میری آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں، وہ منتر پڑھتا ہے اور دم کر دیتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی بابا کے پاس پہنچ گیا، اس نے کچھ دم کیا یا تعویذ دے دیا، دھاگا پہنا دیا اور اس کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تو لوگ اسی بابا کو اصل مانتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس نے ہم کو شفا دی، اس کے ہاتھوں میں شفا ہے، یہ شیاطین جنات کو بھگا سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر ایمان عقیدہ مضبوط ہونا تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ تمہیں جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتا ہے اور تکلیف پہنچانے کے بعد تمہیں اس یہودی کے پاس لے کر جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ اس یہودی کے پاس جاؤ اور تمہارا ایمان عقیدہ بگڑ جائے۔ اس کا کام ہو گیا، وہ تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر ٹارگیٹ کرتا ہے تمہیں شرک تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی پختگی ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے پر انسان بہک نہیں پاتا۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آج بھی ہمارے ہاں جو چیز ہمارے نزدیک بہت بڑی کرامت ہے، دراصل میں وہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کے پختگی کی بنیاد پر سمجھ میں آئے گا، اور عقیدہ کمزور ہے تو ہم کسی بھی چیز کے پر ایمان لانے کو تیار ہوں گے۔ ان کے زمانے میں قبروں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر جانوروں کو قبض ہو جائے اور انہیں قضائے حاجت نہیں ہو رہی ہے، پیٹ کی شکایت ہو گئی ہے، تو فلاں قبروں کے پر لے کر جاؤ، فوری طور کے پر پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کرامت نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر والے کو جب عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی چیخنے کی آواز انسان اور جناتوں کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ اب وہ جانور بھی سنتا ہے اور ڈر کے مارے جب وہ بھاگتا ہے تو پیٹ کے پر پریشر بنتا ہے اور قضائے حاجت جو نہیں ہو رہی تھی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کرامت نہیں، عذاب ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو چیز کرامت ہوتی ہے، عقیدے کی نظر سے دیکھا جائے تو دراصل یہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کا فرق ہے۔ عقیدے کا ایک فرق اور آپ کو بتاؤں کہ کتنی اہمیت ہے ایمان کی، عقیدے کی۔ آپ حضرت اسہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ حبش کے بادشاہ تھے، اور یہاں جو لوگ بہت حکومت کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اس بارے میں ذرا غور کریں کہ حبشہ کے بادشاہ ہیں، مسلمان ہو گئے لیکن اپنے اسلام کو چھپایا، لوگوں کے سامنے نماز روزہ اسلام کے ارکان کے پر عمل نہیں تھا۔ وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو کہا کہ آج تمہارے بھائی اسہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ وقت کے بادشاہ ہیں اور حکومت قائم نہیں کر پائے، یہاں سارے اختیارات کے باوجود حکومت قائم نہیں کر پائے، اور لوگ کہتے ہیں کہ حکومت قائم کرنا اصل ہے۔ یہاں اصل عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ قبروں میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے حکومت قائم کی کہ نہیں کی، سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب یعنی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا نبی کون تھا، تمہارا اسلام دین کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے عبداللہ بن ابی بھی ہے، منافقوں کا سردار، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، نبی کے ساتھ بہت سارے غزوات کے اندر شرکت بھی کی۔ وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے منع کرنے کے باوجود بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ قرآن کا حکم نازل ہوا سورہ توبہ میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ اگر ان میں کا کوئی شخص مرے تو آئندہ ان کی نماز نہیں پڑھانا۔ منافق کی نماز جنازہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ بتائیے، یہاں عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔
وہاں عقیدہ ہے، ظاہری طور کے پر لوگوں کے سامنے عمل نہیں ہے۔ ان کی نماز جنازہ مدینہ میں ادا کرنے کا حکم ہوا، اور یہاں مدینہ میں رہنے والے عبداللہ بن ابی جو کہ عمل کرتا تھا لیکن عقیدہ نہیں تھا، اس کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہمیت دراصل ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، ان ظاہری چیزوں کی نہیں ہے جس کے پر ہم فدا ہے اور جس کی بنیاد کے پر اتنے سارے مسائل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، علامہ ابن تیمیہ، ان کے واقعات ہم کو بتاتے ہیں۔ آج ہمارے افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی قبر گردش کرنے لگے، اگر ہلنے ڈولنے لگے، اس میں وائبریشن آ جائے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ بیجاپور کے اندر ایک قبر کے تعلق سے مشہور ہوا کہ وہ قبر ہلنے لگی ہے تو لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے، لوگ سمجھنے لگے کرامت ہے، بلکہ قبر کا ڈگمگانا آپ کو بھی پتہ ہے یہ کرامت نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی دلیل ہے، یہ کرامت نہیں ہے۔ اور پیچھے آپ کو یہ پتہ ہے 10-12 سالوں قبل جب ماہم کے تعلق سے، وہاں کی درگاہ کے تعلق سے معلوم ہوا کہ وہاں کے پانی میں شفا مل رہی ہے، لوگ کیچڑ کو بھی جمع کرنے لگے۔ یہ ہماری ایمانی خرابی ہے۔ یہ کیوں ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور عقیدے کے معاملے میں اتنے چوکنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ یہ اگر صحیح ہے تو جان لیجئے کہ سارے معاملات صحیح ہوں گے، اور یہ اگر بگڑا ہوا ہے تو سارا معاملہ بگڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا، بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے پر ہیں، پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، عمر میں قریب 10 یا 12 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے چچا زاد بھائی کے ذریعے پوری امت تک پیغام دیا۔ کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ میرے تمام معاملات کا نگراں ہے، سب دیکھ رہا ہے، مشکل میں ہوں تو وہی میری مدد کرے گا، نفع ہے تو وہی عطا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تجید تجاہک، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایسا عقیدہ ایمان رکھو گے اس کی مدد تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گی۔ یہ ایمان اور عقیدے کی پختگی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب انہیں فتنہ خلق قرآن، یعنی ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا جو کافی سالوں تک چلا، قرآن مجید یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہاں اہل سنت والجماعت سے مراد وہی نہیں جن لوگوں نے ڈپلیکیٹ طریقے پر رکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد جن کا عقیدہ اور جن کا طریقہ اصحاب کرام کے مطابق ہے، اس لیے کہ سنت سے مراد عقیدہ ہے اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی جن کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق اور جن کا منہج اصحاب کرام کے منہج کے مطابق ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کا کلام یہ اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر ایک فتنہ پیدا کیا گیا، نہیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ چنانچہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، بہت سزائیں دی گئیں، وہ ایک الگ باب ہے، بڑا واقعہ ہے۔ جب انہیں کشتی میں سوار کر کے پابجولا، پورا جسم بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا، لے جایا جا رہا تھا، اسی حالت میں ان کے ازار کا جو ناڑا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ شرمندگی کی بات تھی کہ ان سارے ظالموں کے سامنے ان کی سطر پر نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ان ظالموں کے سامنے رسوا نہ کر۔ یہ دعا جو کہ دل سے نکلی ہوئی تھی فوری طور کے پر اپنا اثر لے کر آئی، اور کراماتی طور کے پر وہ ناڑا اپنی جگہ کے پر فٹ ہو گیا۔ یہ ہے دل سے نکلنے والی دعائیں، توکل، اعتماد اور یقین۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجدہ تجاہک، تجھے اللہ کی مدد اپنے سامنے نظر آئے گی۔ تو یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے پر جتنا پختہ یقین ہوگا،
اعتماد ہوگا اسی کے بقدر انسانی زندگی کے اندر اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ لیکن کب؟ جب عقیدے کی پختگی ہوگی۔ اور عقیدہ کب پختہ ہوگا؟ جب اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہوگا، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو پختہ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹے یہ جان لے کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر پوری امت جمع بھی ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ اب بتائیے کہ جب ذہن و دماغ کے اندر یہ بات کہ نفع دینے والا نقصان سب اللہ کے اختیار میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ نافع ہے نہ ضار ہے، تو انسان کے اندر غیر اللہ کا ڈر کبھی نہیں آ پائے گا۔ غیر اللہ کا ڈر کب آئے گا؟ جب ہم یہ امید رکھیں گے کہ ہاں ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور ڈر اس بنیاد کے پر پیدا ہوگا کہ نہیں ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ذمہ داریاں ہیں کہ انفرادی طور کے پر، اجتماعی طور کے پر، جہاں جس جگہ کے پر ہے، ہر جگہ کے پر اگر آپ دیکھیں گے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بال بچوں کے تئیں یا جس جگہ کے پر بھی ہیں، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راعین، ہر کوئی شخص ذمہ دار ہے، راعی ہے، چرواہا ہے، اسے نگرانی کرتے رہنا ہے۔ تو ایسے دور کے پر چاہے ہم گھر میں شوہر کی حیثیت سے ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، ماں کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی، یہاں تک کہ آپ اگر اسکول ہے، کالج ہے، وہاں پر ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے پر کیسے نگرانی کرنا ہے، انہیں دین اور اخلاق کے اعتبار سے کتنا بہتر بنانا ہے۔ یہ ہر جگہ کے پر ہر کسی کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ سوال اللہ کے سامنے ہوگا، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو جواب کی بہتر تیاری کرنا ہے جو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے پر عائد ہوتی ہے، ہمیں ان ذمہ داریوں کا کما حق کو احساس کرنے اور جیسا اس کا حق ہونا چاہیے ویسا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔